إن الحمد لله والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے سورہ التوبہ کی آیت نمبر 100 تک ہمارا سبق مکمل ہو چکا ہے. آیت نمبر 101 سے لے کر آیت نمبر 100 کون سی ہے جی 6 تک انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب
والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، اور جو لوگ آپ کے ارد گرد دیہاتیوں میں سے ہیں ان میں سے کچھ منافق ہیں. وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، اور کچھ اہل مدینہ میں سے. مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ، جو نفاق پر ڈٹ چکے ہیں. لَا تَعْلَمُهُمْ، آپ ان کو نہیں جانتے. نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ، ہم ان کو جانتے ہیں. سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ، ہم ان قریب ان کو عذاب دیں گے 2 مرتبہ. ثم يردون الى عذاب عظیم، پھر وہ لوٹائے جائیں گے ایک بڑے عذاب کی جانب. وآخرون اعترفوا بذنوبہم، اور کچھ اور ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا ہے. خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، ان کے عمل مخلط ہے یعنی گٹ مٹ ہے، نیک سے بھی اور دوسرے گناہ کے. عسى اللہ ان یتوب علیہم، قریب ہے کہ اللہ رب العزت ان کی توبہ قبول کر لے. ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا بار بار رحم کرنے والا ہے. خذ من اموالہم صدقۃ، ان کے مالوں میں سے صدقہ قبول کیجئے لیجئے. تطہرہم وتزکیہم بہا، جس کے ذریعے سے آپ ان کو پاک کریں اور ان کا تزکیہ کریں. وصلی علیہم، اور ان کے لیے دعا کریں. ان صلاتک سکن لہم، یقیناً آپ کی دعا ان کے لیے سکینت کا باعث. واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والا بڑا علم رکھنے والا ہے. الم یعلموا ان اللہ هو یقبل التوبۃ عن عبادہ، کیا انہوں نے جانا نہیں کہ یقیناً اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں سے توبہ قبول کرتا ہے. ویأخذ الصدقات، اور صدقات لیتا ہے. وان اللہ هو التواب الرحیم، اور یقیناً اللہ ہی ہے جو بہت توبہ قبول کرنے والا بار بار رحم کرنے والا ہے. وَقُلِ اعْمَلُوا، تو آپ کہیے عمل کرو. فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ، تو ان قریب دیکھے گا اللہ تمہارے عمل کو. وَرَسُولُهُ، اور اس کے رسول. وَالْمُؤْمِنُونَ، اور اہل ایمان. وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، اور ان قریب تم لوٹائے جاؤ گے غیب اور حاضر کے جاننے والی ذات کی جانب. فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، تو پس وہ تمہیں باخبر کرے گا اس سے جو تم عمل کرتے تھے. وآخرون مرجون لأمر اللہ، اور کچھ دوسرے ہیں جن کو مؤخر کر دیا گیا ہے اللہ کے حکم کے لیے. اما یعذبہم، یا تو وہ ان کو عذاب دے گا. واما یتوب علیہم، یا ان کی توبہ قبول کرے گا. واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ علم رکھنے والا بہت زیادہ حکمتوں والا. گزشتہ آیات میں اہل ایمان کا تذکرہ ہونے اور مہاجر اور انصار سابقون الاولون ان کا تذکرہ ہوا، اور ان کے پیچھے پیچھے ایمان لانے والے صحابہ کا تذکرہ ہو کر ان کے لیے اللہ کی خوشنودی کا اعلان بیان کیا گیا. اب فرمایا کہ آپ کے ارد گرد جو منافق ہیں ان میں سے دیہاتی بھی ہیں اور مدینہ کے رہنے والے بھی کچھ ہیں. بعض منافق تو وہ تھے کہ جو اس قسم کی حرکتیں کرتے تھے جن کی وجہ سے ان کا نفاق کسی حد تک ظاہر ہو جاتا تھا، جیسے عبداللہ بن ابی اور اس کے حواری تھے. لیکن کچھ منافق ایسے بھی تھے کہ جو بڑی خاموشی کے ساتھ اپنا نفاق دل میں چھپا کے بیٹھے ہوئے تھے، اور اس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان کے اعمال کو دیکھ کر ان کے منافق ہونے کا پتہ نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کا تذکرہ فرمایا کہ وہ لوگ جو دل کے اندر نفاق پکا کے بیٹھ گئے، مرضوا علی النفاق، وہ دیہاتیوں میں سے ہوں یا مدینہ کے رہنے والے میں سے ہوں. لا تعلمہم نحن نعلمہم، آپ تو ان کو نہیں جانتے لیکن ہم ضرور جانتے. یعنی اگر وہ یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول کو نعوذ باللہ کانوں کان خبر نہیں ہونے دی اور ہم اپنے اندر اندر جو بھی پکا رہے ہیں کسی کو پتہ نہیں چلے گا، تو اللہ رب العزت کا اعلان یہ ہے اللہ ان کو بہت اچھے طریقے سے جانتا ہے. اور اگر یہ اسی حال پہ مر گئے تو کیا ہوگا؟
سنعذبہم مرتین، ہم 2 مرتبہ ان کو عذاب دیں گے۔ علماء نے اس کی مختلف توجیحات کی ہیں۔ تو ایک عذاب تو یہ کہ جی دنیا کے اندر جو وہ سارا وقت ایک پریشان رہتے ہیں، یہ عذاب، اور دوسرا عذاب قبر کے اندر۔ اور بعض علماء نے کہا ہے کہ دوہرے عذاب سے یہاں پر مراد ایک ان کی موت کے وقت فرشتوں کی ان کو مار ہے، جو قرآن میں جا بجا کفار کے لیے ذکر ہوئی ہے کہ جب آپ وہ وقت دیکھیں گے کہ جب فرشتے ان کی روحوں کو قبض کریں گے، یضربون وجوہہم وادبارہم، اور ان کے چہروں پر اور پیٹھوں پر مار لگا رہے ہوں گے۔ تو پہلا عذاب یہ ہے مرتين۔ دوسرا عذاب کون سا؟ قبر کا عذاب، جس کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث کے اندر تذکرہ موجود ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ ثم يردون الى عذاب عظیم، اور پھر اس کے بعد وہ ایک بڑے عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ یہ قیامت کے دن اللہ نے جو جہنم کا عذاب ان کو دینا ہے، اور اس کے متعلق دوسری جگہ قرآن میں فرمایا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جہنم کی سب سے نچلی وادی کے اندر ہوگے، والعیاذ باللہ۔ فرمایا ان سے ہٹ کر کچھ اور لوگ ہیں، اعترفوا بذنوبہم، جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا۔ غزوہ تبوک میں منافقین جو نہیں جا سکے تھے، ان میں سے اکثریت نے آ کر تو بہانے بنا لیے تھے، اکثریت کیا سب نے ہی بہانے بنا لیے تھے، لیکن جو مخلص مسلمان نہیں جا سکے تھے ان میں 2 طرح کے لوگ تھے۔ ان میں پہلے لوگ وہ ہیں جن کا یہاں تذکرہ ہے، اعترفوا بذنوبہم، جنہوں نے اپنے گناہ کا خود اعتراف کر لیا۔ یہ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے کچھ ساتھی تھے، جنہوں نے اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے ہی مسجد نبوی کے ستونوں کے ساتھ باندھ لیا، اور کہا کہ ہم اس جگہ سے اس وقت تک نہیں ہلیں گے یا تو ہمیں موت آ جائے، یا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر ہماری برات کا اعلان کریں اور ہمیں کھولیں اور ہمیں آزاد کریں، اور یہ بات بتلائیں کہ اللہ نے ہماری توبہ قبول کر لی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم پر پھر ان کی توبہ کے قبول ہونے کا اعلان جب ہوا تو ان کو اپنے ہاتھ سے کھولا اور ان کی توبہ قبول کر لی گئی۔ تو فرمایا کچھ اور لوگ ہیں، اعترفوا بذنوبہم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، ان کے جو اعمال ہیں وہ 2 طرح کے ہیں، یعنی کچھ عمل برے ہیں اور کچھ اچھے ہیں، یعنی نیکیاں بھی کی ہیں اور کچھ گناہ بھی کیے ہیں۔ جیسے یہ ہیں تو مخلص مسلمان ہیں، لیکن گناہ بھی کر گئے اور نیکیاں بھی کر گئے۔ گناہ یہ تھا کہ غزوہ تبوک میں نہیں گئے، اللہ کے رسول کا واضح حکم تھا، فرض تھا جانا، لیکن نہیں گئے۔ تو اب ایسے لوگوں کے متعلق فرمایا کہ عسى اللہ ان یتوب علیہم، ان قریب اللہ ان کی توبہ کو قبول فرما لے گا، اللہ بہت بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا۔ جب اللہ کے رسول نے ان کو کھول دیا تو ان میں سے کچھ صحابہ کچھ صدقے کا مال لے کر آئے، کیونکہ انہوں نے غزوے میں خرچ بھی نہیں کیا تھا، اور بعد میں توبہ قبول ہو گئی تو شکرانے کے طور پر بھی اللہ کے رسول کے پاس آ کر کچھ خرچ کرنا چاہا۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ میں تمہارا مال قبول نہیں کروں گا، کیونکہ پیچھے حکم آ چکا تھا کہ جن لوگوں نے خرچ نہیں کیا وہ آئندہ کبھی بھی آپ ان سے صدقات قبول نہیں کریں گے۔ تو پھر یہ آیت نازل ہوئی کہ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم، آپ ان کے مال میں سے صدقہ لے لیجئے تاکہ یہ پاک ہو جائیں اور ان کا مال بھی پاک ہو جائے، اور ان کے لیے دعا کریں کہ آپ کی دعا ان کے لیے باعث سکینت ہے۔ یہ جو روایت ہے حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی، اس کی جتنے بھی سندیں ہیں وہ کافی کمزور ہیں، سوائے ایک سند کے جو حسن درجے تک پہنچتی ہے، تو اس لیے ظاہر بات ہے قابل حجت، اور اکثر مفسرین نے اس کو بیان کیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں جو پچھلی آیت ہے کہ وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا، اس کی تفسیر میں ایک صحیح سند کے ساتھ ایک اور قول بھی نقل کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طویل حدیث ہے کہ خواب میں 2 بندے آپ کے پاس آئے اور وہ آپ کو لے کر ایک سفر پہ گئے، اور جس میں آپ نے جنت اور جہنم کے بعض احوال دیکھے، اور آخر میں آپ نے بیان کیا کہ انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ جو منظر میں نے دیکھے تھے اس میں کیا ہو رہا تھا۔ آپ نے فرمایا ایک جگہ ہم پہنچے تو وہاں بڑی خوبصورت سی جگہ تھی، اور وہاں پر کچھ لوگ تھے جن کا ایک جانب اتنی حسین و جمیل تھی کہ تم نے جتنا خوبصورت کوئی بندہ دیکھا، اور دوسری جانب اتنی بدصورت تھی کہ جتنا تم نے کوئی بدصورت بندہ دیکھا ہو، یعنی آدھے دھڑ بہت حسین تھے اور آدھے انتہائی بدصورت تھے۔ اور پھر
کہتے ہیں کہ وہ جو دو بندے میرے ساتھ تھے ان میں سے ایک نے ان کو کہا کہ یہ جو سامنے نہر بہ رہی ہے اس کے اندر چھلانگ مارو. تو انہوں نے اس کے اندر چھلانگ لگائی. جب واپس نکلے تو ان کے پورے بدن جو ہے وہ ٹھیک ہو چکے تھے. تو بعد میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو منظر کی تفصیل بتائی گئی تو وہاں ان جو فرشتے انسانی شکل میں آپ کے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ وہ لوگ تھے کہ جن کے اعمال مکس اعمال تھے, کہ جن کے اعمال میں یہی الفاظ انہوں نے استعمال کیے, خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا, کہ جن کے اعمال کے اندر نیکیاں بھی تھیں اور برائیاں بھی تھیں. تو ان کی نیکیوں کی وجہ سے آدھا دھڑ خوبصورت تھا اور ان کی برائیوں کی وجہ سے آدھا دھڑ بدصورت تھا, لیکن پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی. عسى اللہ ان یتوب علیہم, اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اس نہر میں ان کو غوطہ لگوا کر ان کے جسم پورے کے پورے صحیح کر دیے. تو اللہ کی طرف سے ان کو بخشش حاصل ہو گئی. تو یہ وہ لوگ جو دنیا کے اندر ہی اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیں, استغفار کر لیں, اللہ رب العزت کی طرف سے ان کے گناہوں کی معافی ہو جائے گی. یا بعض علماء نے اس کا مطلب یہ لیا ہے کہ توبہ اور استغفار سے تو سارے ہی معاف ہو جاتے. یہ بعض لوگ ایسے ہوں گے جن کے گناہ موجود ہوں گے, انہوں نے اس سے توبہ نہیں کی ہوگی, لیکن اس کے مقابل ان کی نیکیاں بھی ہوں گی اور ہوں گے صاحب ایمان. تو ایسے میں قیامت کے دن کم از کم سزا یہ ہے کہ کچھ عرصے تک ان کا آدھا جسم بدصورت ہوگا, اور پھر اللہ کے فضل سے مکمل بخشش ملنے کے بعد ان کا جسم ٹھیک ہو جائے گا. تو فرمایا ان کے مالوں میں سے صدقہ لیں. اب یہ حکم عام ہے, اور یہاں پر صدقے سے مراد جو ہے علماء نے وہ زکوٰۃ لی ہے. جس طرح زکوٰۃ کے جہاں مصارف بیان ہوئے ہیں وہاں پر بھی اللہ نے لفظ صدقہ ہی استعمال ہوا. اصل میں لفظ جو صدقہ ہے نا, یہ صدقہ اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ بندے کی ایمان کی صداقت کے اوپر یہ دلالت کرتا ہے. جو بندہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے گویا اس کے دل کے اندر ایمان موجود ہے, یہ اس کے مال کی یعنی ایمان کی تصدیق ہے. وہاں سے اس لفظ کو صدقہ کہا گیا. تو وہ صدقہ ادا کرتا ہے. اب صدقے بھی پھر آگے دو قسمیں ہیں, ایک فرض صدقہ ہے, ایک نفل صدقہ ہے. تو جہاں پر زکوٰۃ کے مصارف بیان ہوئے, انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ القلوب, وہاں بھی صدقات کا ہی لفظ آیا, یہاں پر بھی صدقہ کا ہی لفظ آیا. تو صدقہ اللہ کے رسول نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے مالوں میں سے لیں تاکہ ان کو پاکیزگی حاصل ہو, طہارت حاصل ہو, ان کے دلوں سے مال کی جو محبت ہے وہ نکل جائے اور مال بھی پاکیزہ ہو جائے. اور ان کے لیے دعا کیجیے. وصلی علیہم, صلی یہاں پر بھی اس دن بھی آپ نے صلاح کیا تھا کہ یہ جو صلاۃ کا لفظ ہے یہ کس معنی میں ہے, تو متعدد معنوں میں آتا ہے. حضرت ابو اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس آئے اور انہوں نے آ کر کچھ مال صدقہ کیا, تو اللہ کے رسول نے انہی الفاظ میں ان کو دعا دی, اللہم صلی علی آل ابی اوفا, یا اللہ آپ ابو اوفا کی نسلوں پر بھی جو ہے نا فضل فرمائے, رحمت فرمائے. تو اسی صلی کے لفظ کے ساتھ ہی آپ نے ان کو دعا دی کہ جو بندہ آ کر خرچ کرتا تھا اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ اس کے لیے دعائے رحمت کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر صحابہ کے لیے دعائے رحمت کیا کرتے تھے. کیوں کہ آپ کی دعا ان کے لیے باعث سکینت ہوگی, یعنی جس سے کچھ غلطیاں بھی ہو گئی ہیں, کوتاہیاں بھی ہو گئی ہیں, وہ آ کر آپ کے پاس اگر اعتراف کر لے اور اپنی غلطی پر نادم اور شرمندہ ہو تو اس کے لیے آپ دعا کریں کہ آپ کی دعا اس کے حق میں بہتری لے آئے گی. اسی طرح اگر کسی عالم کے پاس کوئی بندہ آ کر اپنی غلطی کا, یا کسی بزرگ کے پاس آ کر اپنی غلطی کا اعتراف کر لیں تو بزرگ کو چاہیے, عالم کو چاہیے وہ اس کے لیے اللہ سے دعا بھی مانگے کہ اللہ اس بندے کی ہدایت کا اس کو ہدایت دے, عطا فرما دے, اس کی یہ کمی کوتاہی دور کر. جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نوجوان صحابی آئے تھے اور انہوں نے آ کر کہا اللہ کے رسول کہ مجھے آپ بدکاری کی اجازت دیں. تو صحابہ نے ان کو ڈانٹا کہ آپ کس قسم کا سوال کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا نہیں, اس کو چھوڑ دو. پھر آپ نے ان کو سمجھایا, آپ نے فرمایا جس چیز کی تم مجھ سے اجازت مانگ رہے ہو کیا تم اس کو اپنی ماں کے لیے پسند کرتے ہو؟ کہا ہرگز نہیں. کہا تو جس سے اجازت طلب کرے وہ کسی کی ماں ہوگی. پھر آپ نے سارے محرم رشتے گنوائے کہ جی کیا تم کسی کی بہن کے ساتھ, بیٹی کے ساتھ, خالہ کے ساتھ, پھوپھی کے ساتھ, بھانجی کے ساتھ, بھتیجی کے ساتھ پسند کرتے ہو؟ اس نے جب ہر ایک کے بارے میں کہا, ہرگز نہیں اپنے بارے میں کہ جی میں کسی کے ساتھ یہ نہیں پسند کرتا, تو آپ نے فرمایا جس کے ساتھ تم ایسا کرو گے وہ کسی کی تو ان رشتوں میں سے کوئی رشتہ لیے ہوئے ہوگی. اب ان صحابی کے نا سر شرمندگی سے نیچے ایسے جھک گیا, تو آپ نے ان کے دل پہ ہاتھ رکھا اور دعا دی, اللہم طہر قلبہ اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ وحسن فرجہ, یا اللہ اس کا یہ جو گناہ ہے نا اس کو معاف فرما دے.
اس سے پتہ چلتا ہے بدکاری کی سوچ پالنا یہ بھی گناہ. تو آپ نے اسی لیے تو اس کو ذنبہ کہا نا, اللہم اغفر ذنبہ, یا اللہ یہ جو گناہ اس نے سوچا ہے اس کو معاف فرما. وطہر قلبہ, اس کے دل کو پاک کر دے. وحسن فرجہ, اور اس کو اپنی عصمت کی حفاظت کرنے والا بنا دے. اور صحابہ کہتے ہیں اس دعا کے بعد ہم نے دیکھا کہ مدینہ میں اس سے زیادہ پاک باز بندہ کوئی نہیں تھا جس کی آنکھوں میں اتنی حیا اور شرم. تو یہ اللہ کے رسول کی دعا کا اثر ہے. تو جن لوگوں نے اللہ کے رسول سے دعائیں لی, اور اسی طرح جو بعد میں علماء سے, اپنے بڑوں سے, اپنے والدین سے, اپنے معاشرے کے خیر والے لوگوں سے دعائیں سمیٹتے ہیں, ان لوگوں میں اور بد دعائیں سمیٹنے والوں میں بڑا فرق ہوتا ہے. تو فرمایا الم یعلم ان اللہ یقبل التوبۃ عن عبادہ, کیا انہوں نے جانا نہیں کہ اللہ یہ ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے. یعنی توبہ نہیں کرو گے تو کہاں جاؤ گے, اللہ کی طرف ہی پلٹ کر آؤ. یہ اللہ ہی ہے جو توبہ قبول کرتا ہے. اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ میں نے بڑے گناہ کر دیے, بہت بڑا گناہ کر دیا, میری توبہ قبول نہیں ہوگی. نہیں, توبہ اللہ ہی قبول کرتا ہے. وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ, اور اللہ ہی ہے جو انسان کے صدقات کو بھی قبول کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم صدقہ کرتے ہو اللہ اس کو دائیں ہاتھ میں قبول کرتا ہے, پھر اس کو بڑھاتا ہے. جیسے تم میں سے کوئی بچڑے کو پال کر بڑا کرتا ہے اور وہ ایک تنومند بیل بن جاتا ہے, اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی انسان کا صدقہ چھوٹا سا بھی کل قیامت کو اس کو بہت بڑا نظر آئے گا. اور اللہ یہ ہے جو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا, بڑا رحم کرنے والا. اب جن لوگوں نے توبہ کی ہے ان کو کہا تم عمل کرو. ان قریب اللہ کے رسول اور اہل ایمان تمہارے عمل کو دیکھیں گے. یعنی تم جو ظاہری طور پر کرو گے اس کے مطابق تمہارے ساتھ معاملہ ہوگا. اللہ تعالیٰ کا دیکھنا تو حقیقی ہے کہ اللہ تعالیٰ نیتیں بھی دیکھے گا, عمل بھی دیکھے گا, لیکن اللہ کے رسول اور اہل ایمان تو ظاہر ہی دیکھیں. اس لیے بندے کو اپنے غلط کرتوتوں کی یہ جسٹیفیکیشن نہیں دے سکتا وہ کہ جی میرے اندر تو بڑا صاف. کوئی بندہ غلط کام کرتا رہے اور وہ کہے کہ جی نہیں میرے کسی بھی بات کے اوپر آپ کوئی حکم نہ لگائیں اس لیے کہ آپ نے میرا دل تو چیر کر نہیں دیکھا نا. فی زمانہ یہ ایک آرگیومنٹ بڑا عام ہو گیا ہے. آپ کسی کو دین کی بات سمجھائیں, کسی خاتون کو پردے کا کہیں, وہ آگے سے کہتی ہے یہ تم لوگوں کی سوچ ہی گندی ہے, آپ نے میرا دل چیر کر دیکھا. میرے دل کے ایمان دل کے اندر ہوتا ہے, ظاہر کا کچھ نہیں رکھا ہوا. بھائی ایمان تو دل کے اندر ہوتا ہے اور وہ دل کا مقام اللہ ہی اس پر مطلع ہے. ہمیں نہیں معلوم کس کا ایمان کتنا ہے, یقیناً اللہ ہی جانتا. ممکن ہے بغیر پردے والی خاتون بہت صاحب ایمان ہو اور ایک پردہ دار خاتون کے اندر نفاق بیٹھا ہوا ہو, یہ تو اللہ ایسا ہو سکتا ہے, لیکن ہر کسی کے اوپر یہ حکم نہیں لگتا. عموم میں یہی ہے کہ جس نے ظاہر پہ دین پر عمل کیا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے اور اس نے اللہ کی رضا کی خاطر یہ عمل کیا ہے تو اس کے دل کے اندر بھی ایمان موجود ہوگا. اب بندہ یہ کہے جی نہیں میرے دل کے اندر بڑا ایمان ہے, آپ میرے ظاہر کے اوپر کوئی حکم نہ لگائے, تو بھائی وہ حکم تو شریعت نے لگایا, میں تو نہیں لگا رہا. شریعت کا ایک حکم ہے کہ اگر تمہارے دل کے اندر ایمان ہے تو اس کا اظہار کرو. بالکل اسی طرح جس طرح ایک ریاست کہتی ہے کہ اگر تمہارے دل کے اندر ریاست کی محبت موجود ہے تو اس کو اظہار کرو اور اس کو بتاؤ کہ جی کیسے تمہارے اندر موجود ہے. اپنے کچھ کام تم بتاؤ گے نا. یہ تو نہیں ہے کہ ایک جاسوس آپ پکڑیں جو کسی دشمن ملک کو جاسوسی بھی کرتا ہو, کرتوت اس کے جاسوسی والے ہیں, جب اس کو پکڑے تو کہ نہیں میں آپ کو کیا پتا میرے دل کے اندر اپنے وطن کی محبت بہت زیادہ ہے, تو ہم مان لیں گے اس کی یہ بات. ایسا نہیں ہوتا. ظاہری عمل انسان کا اس کی دل کی کیفیات کے اوپر اس کا اظہار ہوتا ہے. ہاں اگر کوئی دل کے اندر نفاق چھپا کر بیٹھا ہو یہ ایک علیحدہ موضوع ہے اور جس کو قرآن نے پورے طریقے سے بیان کیا ہے, لیکن اس کو بہانہ بنا کے کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی میں جیسا مرضی کرتا رہوں, کوئی کسی کو میرے اوپر کوئی بات کرنے کی اجازت نہیں ہے. اچھا بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں, بڑے دھڑلے سے کہتے ہیں او جی چلو ہم اتنے برے تو نہیں ہیں, ہمارا اندر باہر ایک جیسا ہے. یہ تو لوگوں نے اندر باہر جو ہے نا منافقت پالی ہوئی ہے, اوپر سے اسلامی بنے ہوئے اندر سے بڑے گناہ کرتے ہیں. تو بھائی اس کا مطلب یہ آپ تو بغاوت کے اوپر اور دھڑلے کے ساتھ اللہ کے سامنے اعلانیہ مجرم ہے, اعلانیہ مجرم کہ جی ہم نہ اندر سے اللہ کو مانتے ہیں نہ ظاہر میں اللہ کی کوئی بات مانتے ہیں. یہ دوہرا گناہ. اس لیے یہ جسٹیفیکیشن سوائے شیطان کے وسوسوں کے اور کچھ نہیں. تو اب فرمایا ان قریب تم لوٹائے جاؤ گے اس ذات کی طرف جو غیب حاضر سب جانتے. اللہ سے تو کچھ چھپا ہوا نہیں ہے. دنیا میں تو تم لوگوں کو یہ باتیں کر دیتے ہو, لیکن قیامت کے دن اللہ کے سامنے کیسے اپنے ایمان کی جسٹیفیکیشنز دو گے اس کی طرف فکر کرو. اللہ تمہیں سب کچھ بتائے گا جو تم کرتے رہے. اب ایک تیسرے گروہ کا ذکر ہے جن کی توبہ کا آگے تذکرہ آئے گا. وآخرون مرجون لامر اللہ, کچھ دوسرے ہیں جن کو ابھی مؤخر کر دیا گیا اللہ کے حکم کے آنے تک. یہ کون ہے؟ حضرت کعب بن مالک اور ان کے ساتھی.
مرارہ بن ربیعہ اور جو یہ 3 صحابہ تھے جنہوں نے آ کر اللہ کے رسول کو سیدھی سیدھی بات نہ اپنے آپ کو ستونوں سے باندھا کہ جی ہم نے غلطی کی ہے، نہ کوئی عذر بیان کیا، اللہ کے رسول کے آنے کا انتظار کیا اور آ کر کہا کہ اللہ کے رسول جو ہے نا یہ بس ہم نہیں جا سکے سستی کی وجہ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق جو حکم دیے تھے، آگے چونکہ ان کی توبہ کی آیات آئیں گی وہاں تفصیل سے اس پر بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ اللہ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔